آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رجسٹری اور انتقال میں کیا فرق ہوتا ہے، کون سی چیز بہتر ہوتی ہے، کیوں بہتر ہوتی ہے، عدالتیں کس ڈاکومنٹ کو کیسے تصور کرتی ہیں اور اس کو کتنی اہمیت دیتی ہیں۔ یہاں پہ میں نے 10 پوائنٹس لکھ دیے ہیں، 1 2 3 4 تک 10 پوائنٹس ہیں۔ اس کو آپ کو میں ایکسپلین کروں گا اس ویڈیو میں کہ کیا فرق ہے اور کون سا ڈاکومنٹ بہتر ہے۔ جب بھی آپ نے کوئی پراپرٹی پرچیز کرنی ہے تو آپ نے انتقال کروانا ہے، دونوں کروانے ہیں، سمپل رجسٹری تو یہ آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کو سکرین پر اس ٹائم جو نظر آ رہا ہے یہ رجسٹری کی ایک نقل ہے، اس کا سکرین شاٹ ہے، تصویر ہے، میں نے یہاں پہ لے لی ہیں تقریباً 3-4 اس کے پیجز ہیں۔ یہ فرسٹ پیج ہے، یہ بیک سائڈ ہے، اور اس کے بعد یہ جو متن اس کا آ گیا، اور یہ اینڈ پہ اس کا جو آتا ہے سرٹیفکیٹ، تو یہ ہوتی ہے رجسٹری۔ اب اس میں ایک ہوتا ہے کہ سمپل ایگریمنٹ ہو گیا، اس کو آپ نے رجسٹرڈ بھی کروا لیا، لیکن وہ اس طرح کے جو ٹائٹل کریٹ نہیں کرے گا، وہ سمپل ایگریمنٹ ہے، بے شک اس کو آپ سر پہ رجسٹرڈ بھی کروا لیں، کیونکہ اس میں جب تک اپلیکیبل فیس جو ہیں، پرسکرائب فیس ہیں، وہ اگر پے نہیں ہوتی تو یہ رجسٹری نہیں ہوتی، یعنی کہ پراپر اس کا جو ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے وہ نہیں بنتا۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے سامنے ایک نقل انتقال کی کاپی ہے، اس طرح کا انتقال ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا فرق ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں، پہلے آپ کو صرف ویو دکھانا تھا۔ تو نمبر فرسٹ پہ میں نے جو پوائنٹ لکھا ہے، اس میں دیکھ لیں جو کنسپٹ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی سیل پرچیز ہوئی ہے تو اس کی رہی رجسٹری ہوتی ہے، باقی شاید رجسٹریاں نہیں ہوتی۔ تو کوئی بھی ڈاکومنٹ جو رجسٹرڈ ہو سب رجسٹرار آفس میں تو اس کو رجسٹری کہا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل جو عام طور پہ ہم بے نامہ تیار کرتے ہیں، یعنی سیل پرچیز کا کوئی پراپرٹی اگر اپنے سیل کی ہے، پرچیز کی ہے، تو اس کی جو رجسٹری ہوتی ہے تو وہ بے نامہ کی شکل میں اس کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے سب رجسٹرار آفس میں۔ اسی طرح اگر آپ ہیبہ نامہ کر رہے ہیں، آپ نے گفٹ کیا ہے اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، والد کو، والدہ کو، تو اس کو اگر ڈیڈ اس کی تیار کی جائے گی، اسی طرح جیسا کہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، اس شکل میں آپ ڈیڈ تیار کریں گے اور اس کو رجسٹر کروائیں گے تو یہ بھی رجسٹری کہلائے گی، اسی کہلائی جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ دستبرداری بنا رہے ہیں، دستاویز سرنڈر ڈیڈ بنا رہے ہیں، اس کو رجسٹر کروائیں گے تو وہ بھی رجسٹری کہلائی جا سکے گی، رہن نامہ ہے۔ اس طرح کافی سارے ڈاکومنٹ ہیں جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جیسا کہ مختار نامہ ہو گیا، وصیت نامہ، تتمہ نامہ، کافی سارے ڈاکومنٹس اس کو رجسٹرڈ کروایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک ہو گیا رجسٹری۔ اب انتقال کیا ہے؟ انتقال مختلف ہو سکتے ہیں، انتقال بے زبانی ہو سکتا ہے۔ اب یہ بھی بے ہے، یہ بھی یعنی فروخت ہے، آپ نے پراپرٹی پرچیز کی تو وہ بھی، لیکن اس کو تحریری شکل میں ایک پراپر فارمیٹ سا بنا کے اس کو رجسٹر کروایا، اپلیکیبل فیس ادا کی اور سب رجسٹرار آفس میں اس کو رجسٹر کر، تو یہ ایک رجسٹری۔ جبکہ انتقال یہ بھی بے کا ہے، لیکن یہ زبانی ہو سکتا ہے، آپ جاتے پٹواری کے پاس کہ میں نے تو پیسے جو ہیں لے لیے ہیں، آپ اس کو ٹرانسفر کر دیں، تو یہ انتقال بے زبانی ہو سکتا ہے، ہبہ و زبانی ہو سکتا ہے، انتقال وراثتی انتقال ہو سکتا ہے، انتقال رہن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کافی ساری اقسام ہو سکتے ہیں انتقال کی۔ تو یہ ہو گیا انتقال کا ڈاکومنٹ بھی آپ نے دیکھ لیا کون سا ہوتا ہے، اور رجسٹری کا بھی ڈاکومنٹ آپ نے دیکھ لیا۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ سیل، سب سے پہلے سیل کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے پراپرٹی پرچیز کی، ابھی ہم گفٹ کی بات نہیں کر رہے، تو سیل اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا صرف انتقال بالکل بھی نہ کروایا جائے، زبانی انتقال جس کو کہا جاتا ہے، کہ آپ پٹواری کے پاس چلے جائیں یا لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے پاس جو بھی ہے ان کے پاس چلے جائیں، راضی ریکارڈ سینٹر میں، اور سمپل اس کا زبانی انتقال کروا لیں۔ کیوں کہ اس کی ویلیو نہیں ہے، یہ ایک کافی ویک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو انتقال ہوتا ہے، جبکہ جو رجسٹری ہوتی ہے یہ ایک بہت اتھینٹک، ویلڈ، اور اس کو جو ہے اہمیت دی جاتی ہے کورٹ میں۔ اب سب سے پہلے اس کی سیکشن دیکھ لیتے ہیں۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی سیکشن 54 ہے، اس میں سیل کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ سیل اصل میں کیا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا سیل از اے ٹرانسفر آف اونرشپ۔ اب یہاں پہ سیل کے بارے میں بتایا گیا کہ سیل جو ہے وہ ٹرانسفر آف اونرشپ ہے ان ایکسچینج آف پرائس، یعنی کہ جو پرائس کے بدلے میں آپ کوئی چیز بیچتے ہیں، ٹرانسفر آف اونرشپ کرتے ہیں، وہ ایک سیل ہوتا ہے، پیڈ یا پرومس ٹو بی پیڈ، جو اس کا اماؤنٹ کا لکھا ہوا ہے۔ آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ سیل اصل میں بنتی کیسے ہے۔ تو سیل ایسے ہوتی ہے کہ جو ٹرانسفر کب افیکٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی اموویبل پراپرٹی، اب چونکہ ہم اموویبل پراپرٹی، مکان، فلیٹ، دکان وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی اموویبل پراپرٹی ہے جس کی مالیت 100 روپے سے زائد ہے تو اس کو رجسٹرڈ کروانا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ
only by a registered document. تو تب ہی سیل افیکٹ ہوگی کہ جب اس کو رجسٹرڈ کروایا جائے، کیونکہ یہ انتقال کی بات نہیں ہو رہی. تو آپ نے جب بھی پراپرٹی لینی ہے تو اس کو رجسٹرڈ انسٹرومنٹ یعنی سیکشن 54 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی فلفلمنٹ کرنی ہے، تبھی آپ کی سیل ویلڈ ہوگی. اگر صرف انتقال کروایا تو وہ سیل نہیں کہلائی جا سکتی پراپر معنوں میں. بے شک اس کا نام اونر میں آ جاتا ہے، نام مالک وغیرہ، لیکن کوڈ اس کو کیا کہتی ہیں اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. 2019 CLC 335 اس میں کوڈ کہتی ہے اٹ از a settled principle of law that the entries in the revenue record، یعنی وہ جو انتقال کی بات ہو رہی ہے میوٹیشن do not confer title، یعنی یہ ایک ٹائٹل کو کریٹ نہیں کرتی اس پرسن پر، بے شک جس کا نام اونر کے طور پر کالم آف اونرشپ میں درج ہو. اب اس کا نام اگر جمع بندی میں آ رہا ہے، انتقال وغیرہ آ رہا ہے، لیکن چونکہ یہ ریونیو کی انٹریز ہیں تو اس کی اہمیت نہیں ہے، یہ کنفر نہیں کرتی، کوئی رائٹ کی ٹائٹل کریٹ نہیں کرتی. دی ریونیو ریکارڈ از مینٹینڈ. اب کوڈ کہتے ہیں جو ریونیو ریکارڈ ہوتا ہے اس کا مقصد فسکل پرپز ہوتا ہے، مالیاتی کس نے کتنا ٹیکس ادا کر رہا ہے، لگان وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے. جبکہ سیل اگر آپ کر رہے ہیں، اس کو رجسٹر کروا رہے ہیں، تو یہ ایک ویلڈ، اب چونکہ یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں صرف سیل کو بتایا گیا ہے، تو ایک ویسے بھی اگر آپ رجسٹر ڈاکومنٹ کروا لیتے ہیں، بے شک آپ ہیبہ کر رہے ہیں، دستبرداری کر رہے ہیں، جو اس کی رجسٹری بنا لیں گے تو ایک اتھینٹک ویلڈ اور مضبوط ڈاکومنٹ بنے گا. آگے چل کے اس کا دیکھ لیتے ہیں جو تھرڈ پوائنٹ پہ کہ رجسٹری کون کرتا ہے. تو رجسٹری کو جو رجسٹرڈ کرتا ہے وہ سب رجسٹرار کرتا ہے جو بھی کنسرنڈ ایریا کا ہے، جبکہ جو انتقال ہے وہ پٹواری اس کو درج کرتا ہے، تحصیلدار اس کو منظور کرتا ہے، اس کی سینکشننگ کرتا ہے. اس کے بعد جو رجسٹری ہے اس میں ہم کافی ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں، جو بھی ایک فارمیٹس ہے کہ آپ کے جو پراپرٹی بیچ رہے ہیں اس کے مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں کون سا ایریا واقع ہے، کون سی پراپرٹیز واقع ہیں. جبکہ انتقال میں عموماً کوئی حدود دربہ یا حدود وغیرہ مینشن نہیں ہوتا. اس کے بعد نیکسٹ والا پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ رجسٹری پہلے ہوتی ہے، انتقال بعد میں کروایا جاتا ہے رجسٹری کی بنیاد پر. اگر ویسے آپ سمپل ڈائریکٹلی ہبہ انتقال یا بے زبان انتقال وغیرہ کروا لیں تو وہ پہلے بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا جو ایریا ہے وہ دیہاتی ہے، شہری نہیں ہے. لیکن آپ کے لیے پریفرنس یہی ہے، ریکمینڈڈ یہی ہے کہ آپ کا ایریا دیہاتی ہے، شہری ہے، کینٹونمنٹ بورڈ کا جو بھی ایریا ہے آپ نے اس کی رجسٹری کروانی ہے، سمپل انتقال نہیں کروانا. بے شک آپ کو انتقال وہاں پہ الاؤ بھی ہو، کیوں کہ انتقال کی ویلیو نہیں ہے. کل اگر چیلنج ہوتا ہے تو اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کی چیلنج اگر ہو جائے تو اس کی کیا ویلیڈیٹی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہری علاقہ کا اگر آپ کی پراپرٹی ہے تو اس کی رجسٹری لازمی ہے، اس کا انتقال نہیں، انتقال آپ کو صرف الاؤ نہیں بلکہ اس کی رجسٹری لازمی ہے، اس کو اپنے رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کی شکل میں تحریر کر کے اس کو رجسٹر کروانا لازمی ہے. جبکہ اگر علاقہ دیہاتی ہے، رورل ایریا، تو اس کا انتقال بھی چل سکتا ہے. لیکن پہلے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ صرف انتقال نہیں کروایا جائے کیونکہ اس کی ویلیو نہیں ہوتی. کل اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے، آپ نے اتنی ہیوی اماؤنٹ پے کی ہوتی ہے، تو کل اگر یہ چیلنج ہو کے منسوخ ہو جاتا ہے تو آپ کا کافی نقصان ہو سکتا ہے. تو پہلے رجسٹری کروائی جائے، اور اگر پٹواری کے پاس ریکارڈ وغیرہ ہے، وہاں پہ مینٹیننس ہے، تو آپ اس کے بعد رجسٹری کے بعد اس رجسٹری کی بنیاد پر انتقال درج کروائیں رجسٹری کی کاپی پرووائڈ کر کے. ویسے تو اگر کمپیوٹرائز ہو چکا ہے تو سب رجسٹرار آفس والے خود ہی اس کو سکین کر کے اراضی ریکارڈ سینٹر پر جو بھی کنسرن ہے اس کو بھیج دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر انتقال درج ہو جاتا ہے. آگے چل کے دیکھتے ہیں اگر رجسٹری چیلنج ہو جائے تو اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. اگر تو رجسٹری چیلنج ہو جائے تو اتنی آسانی سے اس کو کینسل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ بہت ٹھوس گراؤنڈز ویلڈ ریزنز نہ ہوں، تو اتنی آسانی سے وہ چیلنج نہیں، اس کا کینسل نہیں کیا جا سکتا. اگر انتقال کو چیلنج کر دیا جائے تو چونکہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ کوڈ اس کو ایک ویک ڈاکومنٹ تصور کرتی ہے، تو اس وجہ سے اگر یہ چیلنج ہو جائے، بے شک ہبہ انتقال ہے، بے انتقال ہے، کچھ بھی انتقال ہے، کوئی بھی انتقال ہے، تو وہ اس کی نسبت قدر آسان ہوتا ہے کہ اس کو منسوخ کر دی جائے. اور بہت سارے میں نے ججمنٹس پڑھی ہیں جس میں انتقال کو منسوخ کر دیا گیا. آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ رجسٹری اگر چیلنج کرنی ہے تو آپ کے پاس کون سا فورم ہے. تو آپ نے سول کورٹ میں جانا ہے، کیونکہ رجسٹری اگر ایک رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے اور اس کی منسوخی کے لیے آپ سول کورٹ اس کو منسوخ کر سکتی ہے. اس کو ریونیو آفیسر، تحصیلدار، اسسٹنٹ کلیکٹر یا کلیکٹر، یہ
جو ہیں اس کو منسوخ نہیں کر سکتے، ان کا اختیار نہیں ہے۔ اب آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر تو انتقال کو اپنے منسوخی کے لیے جانا ہے تو یہ ریونیو افیسر بھی منسوخ کر سکتا ہے اور سول کورٹ بھی منسوخ کر سکتی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیس کیا ہے، آپ نے اس میں فراڈ کا الزام لگایا ہے، کون سا لگایا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی ہیوی لانگ اسٹینڈنگ انٹریز ہیں، یہ فراڈ کا ہے، تو آپ نے سول کورٹ میں جانا ہے اس کی منسوخی کے لیے، لیکن ویسے ریونیو آفیسر بھی اس کو منسوخ کر سکتا ہے کچھ لمیٹڈ حالات کے تحت۔ اب آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ رجسٹری میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس پراپرٹی کا قبضہ حوالے کر دیا، کیوں کہ ایک قبضہ بھی ایک کافی اہمیت امپورٹنس دی جاتی ہے، لیکن جو انتقال ہوتا ہے اس میں سمپل یہ لکھا تھا کہ اس خسرے میں، اس خاتونی کھیوٹ میں اتنی میجرمنٹ جو ہے وہ ایریا جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، قبضے کا عموماً ذکر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ رجسٹری کرواتے ہیں اس ٹائم آپ کی تصاویر لی جاتی ہیں، شناختی کارڈ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے، بیانات وغیرہ تمام چیزیں اس میں ہوتی ہیں، تو ایک لیگل پروسیس اڈاپٹ کیا جاتا ہے جو ایک کافی اچھا پروسیس ہے۔ لیکن جبکہ اگر آپ پٹواری کے پاس سمپل جاتے ہیں، اگر موزہ کمپیوٹرائز نہیں ہوا، سمپل پٹواری کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ تصویر کھینچنے کا نظام یا آئی ڈی کارڈ کی ویریفیکیشن کا کوئی نظام نہیں ہوتا، تو جس سے اس انتقال کے کمزور ہونے کا بھی ایک چانس بڑھ جاتا ہے۔ ہاں اگر کمپیوٹرائز ہو چکا ہے تو وہاں پہ ایک تصویر کا الگ سسٹم ہے، لیکن اوورآل میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سا ڈاکومنٹ کی کتنی اہمیت ہے۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا طریقہ کار پسند کریں گے جب بھی آپ پراپرٹی کو پرچیز کرنا چاہیں۔